اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے، اے میرے فلسفیوں زور دعا دیکھو تو۔ بیت الدعا کی تعمیر کی تاریخ اور اس کے مقاصد کے حوالے سے ایک ڈسکشن پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ علماء کرام کا جو پینل یہاں موجود ہے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب، میں آپ ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، مذہب اسلام میں دعا کا تصور ایک بہت ہی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، جو صرف خدا تعالیٰ سے کچھ مانگنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان براہ راست تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور رحمت کا اقرار ہے۔ یہ انسان کی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے، جہاں وہ اپنی کمزوریوں اور مجبوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو سکون، امید اور روحانی تقویت بخشتا ہے، اور اس عمل کی بنا پر اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے جو اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں امام مہدی اور مسیح موعود بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کی احیاء کے لیے بے شمار کوششیں کی۔ انہی بے شمار کوششوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنا بھی شامل ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں دعا مانگنے کا کیا فلسفہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا تعلیمات دی ہیں، ہمارے ناظرین کو کچھ بتانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے بے شمار طریق ہیں جو بتائے ہیں، نہ صرف بتائے ہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ اس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا، دعوت، یہ سارے ایسے لفظ ہیں جس کے معنی ہیں پکارنا، اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ 1300 سال کے بعد اگر کسی نے دعا کے فلسفہ، اس کی حکمت اور دعا مانگنے کے طریقے سکھائے، وہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام اور مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بتایا، اور اس کے بعد اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو سمجھایا دعا کیوں مانگی جاتی ہے اور اس کے مانگنے کے طریقے کیا ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کو مخاطب کرتے ہوئے، مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم، یاس و علم، فکر و بلا کے سامنے۔ اے انسان، جب تک تو انسان ہے تجھے یہ مشکلات نہیں چھوڑیں گی، رنج، غم، یاس، علم، فکر، بلا، یہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ جب تک یہ بشریت تیرے ساتھ ہے، یہ سارے تقاضے تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ان سے نجات نہیں پا سکتا۔ اب نجات کا طریقہ کیا بتاتے ہیں؟ بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ ان سے تیرا پیچھا نہیں چھوٹنے والا، لیکن بارگاہ ایزدی، اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے تو مایوس نہیں ہونا۔ بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی ذات،
مشکل کشا کے سامنے یہ مشکلیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. تجھے دعا مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے, دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. ادعونی استجب لکم, دعا کرو اور دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو اور اس کے بعد اس سے مانگو تو تمہاری یہ تمام مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گی. اگر دنیاوی طور پہ تم سوچو گے کہ ان مشکلات سے ہم نجات حاصل کر سکیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ ہمیشہ مصیبت میں پڑے رہو گے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان بحیثیت انسان اپنے بچپن سے لے کے موت تک وہ محتاج ہے, اس کی زندگی محتاجی کی ہے اور اس کی محتاجی کوئی دور نہیں کر سکتا, اور اس کے لیے پھر تجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے. آپ فرماتے ہیں حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر, کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. او محتاج انسان, او مضطر اور مجبور انسان, تو ادھر ادھر جو دھکے کھا رہا ہے کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا. وہ انسان جس سے تو مانگنے جا رہا ہے, چاہے وہ بادشاہ ہی ہے, چاہے وہ کتنا ہی دولت مند اور صاحب اقتدار ہے, وہ خود عاجز ہے, وہ خود ایک انسان ہے. اس کی صلاحیتیں, طاقتیں, استعدادات ساری محدود ہیں. کیا پوری کرے گی تیری استعداد؟ حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر, کر بیاں سب حاجتیں, اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر. حاجت روا, تیری حاجتوں کو دور کرنے والی وہی ذات ہے. وہ تیری ان حاجتوں کو بھی پورا کرے گا جس کا تجھے علم ہی نہیں. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا الرحمن, کہ وہ تیری ان ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا جس کا خود تجھ کو پتہ نہیں ہے, اور تجھے وہ چیزیں اور وہ حاجتیں نہیں دے گا جو تیرے لیے نقصان کا باعث ہیں, کیونکہ وہ رحمان ہے. اور رحمان تیرے سے زیادہ تیرے وجود کو جانتا ہے کہ اسے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, وہ تجھے دیتا چلا جائے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہوئی ہے. جیسے بچہ, والدہ اس کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روتا نہیں. وہ رونا بچے کے ماں کی چھاتیوں میں وہ دودھ اتارتا ہے. یہ ایک شرط رکھی ہوئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مثال کو بار بار بیان کیا ہے, بچے کی اور ماں کی مثال دے کے سمجھا ہے. اس سے بہتر مثال کوئی اور ہو نہیں سکتی. سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال کوئی بھی نہیں ہے. اور جس وقت ایک انسان چیختا, چلاتا, الہا اور تضرع سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ شفیق ہے. وہ اس کو دیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے, اور ماں ہی کی طرح وہ چیز بچے کو نہیں دیتی ہے جو اس کے لیے ضرر رساں اور نقصان دہ ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ, اللہ تعالیٰ جب ایک انسان مانگتا ہے تو اس کو وہ دیتا ہے جس کی اس کو حاجت اور ضرورت ہے, اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہے وہ اس کو نہیں دیتا ہے. اور اس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ماں بچے کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے, مگر بعض ضرورتیں وہ دیکھتی ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں, وہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی. اور حضور علیہ السلام نے اس کی مثال دی ہے کہ پرانے زمانے میں لکڑیاں جلا کے مائیں کھانا پکاتی تھیں, اور ان لکڑیوں سے کوئلے انگارہ بن جاتے تھے, اور وہ بڑے دہکتے ہوئے وہ انگارے بڑے اچھے لگتے تھے. بچہ دوڑتا تھا کہ کھلونا سمجھ کے اس انگارے کو پکڑے, مگر ماں جلدی سے آ کے پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں, یہ انگارہ تجھ کو نہیں دینا, یہ تجھے نقصان پہنچا دے گا. اور بچہ ماں کو نوچتا تھا کہ یہ مجھے یہ کھلونے سے کھیلنے کیوں نہیں دیتی, لیکن ماں کو پتا تھا
کہ یہ کھلونا اس کو نقصان پہنچا دے گا۔ اور اسی طرح حضور اور مثال دے کے بتاتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ماں ایک بیمار بچے کو کڑوی دوا پلاتی ہے، اس لیے پلاتی ہے تاکہ اس کو شفا ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ایک انسان کو ابتلا میں ڈالتی ہے، مشکلات میں ڈالتی ہے، اس کی بعض خفیہ بیماریوں سے اس کو نجات دلوانے کے لیے۔ اب اس پہ بچہ ماں کو نوچتا بھی ہے، مارتا بھی ہے کہ مجھے کڑوی دوا پلاتی ہے۔ وہی مثال حضرت مسیح صاحب دیتے ہیں کہ ماں سے زیادہ شفیق تمہارا خدا ہے، تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب العالمین ہے، تم اس کے سامنے جھکو۔ تو یہ شعر حضرت مسیح السلام کا دعا کے فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ جزاکم اللہ۔ اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں نے دعا کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور بعض علماء تو یہ بھی کہنے لگ گئے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو اس تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تعلیم فرمائی ہے، اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا ہی واضح رنگ میں فرمایا ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کیا پرواہ ہے اگر تم دعا نہیں کرتے، اس کو پکارتے نہیں، اس کو بلاتے نہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، دعائیں نہیں کرتے، تو وہ تمہاری کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کے بارے میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان کا مغز جو ہے وہ دراصل دعا ہے۔ دعا کے بغیر ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ لیکن باوجود ان واضح تعلیمات کے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ بھی آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بعض علماء نے دعا کی حقیقت سے انکار کر دیا تھا، اور وہ یہ کہنے لگے تھے کہ دعا کوئی چیز نہیں ہے، دعا بس صرف ایک عبادت ہے، اور دعا کے نتیجے میں کوئی ہمارا بگڑا ہوا کام بنے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خصوصاً اس زمانے کے بڑے مشہور اسکالر تھے، عالم دین تھے، سر سید احمد خان صاحب۔ ان کی ایک کتاب ہے الدعاء والاستجابۃ، اس موضوع پر انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں اپنے موقف اور اپنے نظریات کو انہوں نے دعا کے بارے میں بیان کیا، اور بڑا ہی واضح رنگ میں اس بات کو انہوں نے بیان کیا کہ دعا صرف عبادت ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا کوئی کام بنتا نہیں ہے، ہماری کوئی مشکل دور ہو دعا سے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ ان کا جو نظریہ ہے اس کا یہ ہے کہ دعا صرف ایک عبادت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا کوئی کام بنے، ہمارا بگڑا ہوا کام سنورے، ہماری مشکلات دور ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے مسلمانوں نے عام طور پر کہ دعا قبول ہوتی ہے اور ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عقیدے کے بارے میں اپنی ایک کتاب، ایک مختصر سی کتاب ہے برکات الدعا کے نام سے، جو 1893 عیسوی میں شائع ہوئی، تو اس میں اس عقیدے کے حوالے سے بڑا واضح رنگ میں بیان فرمایا ہے، اور اس کی تردید بڑے ہی مدلل رنگ میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہی بات جو میں نے شروع میں بیان کی کہ دعا کے بارے میں ہے کیا، دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی واضح بات یہ بیان فرمائی کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بے شمار ثبوت ہیں، لیکن ان ثبوتوں کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ہر انسان ان دلائل کی رسائی ہر انسان کو نہیں ہو سکتی، لیکن دعا ایک ایسی دلیل ہے جو ان پڑھ جاہل گنوار انسان بھی اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، اور دعا کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے۔ تو ایک سب سے اہم بات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ دعا تو ہستی باری تعالیٰ کی ایک زبردست دلیل ہے، اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، کہ اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، بڑا حیا والا ہے۔ ایک انسان جب اس کے حضور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ خالی لوٹانے سے شرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہوتا ہے دعا کرنے والے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے یہ، اس لیے اس سے انکار کرنا کم عقلی اور کم فہمی کے سوائے اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر حضور نے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے تو جو بھی انقلاب دنیا میں پیدا کیا وہ دعاؤں کے ذریعے پیدا کیا۔ ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ تھا نہیں دعا کے علاوہ جس کے ذریعے انہوں نے عظیم انقلابات دنیا میں برپا کیے۔ حضرت اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بطور خاص حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ جو عظیم الشان انقلاب عرب میں برپا ہوا وہ کیسے برپا ہوا۔ میں وہ اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں جو اسی کتاب برکات الدعا میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہو گئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھی۔ تو دعاؤں نے وہ کرشمہ دکھایا۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھی جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ۔ تو یہ عظیم الشان انقلاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، حضور نے فرمایا یہ صرف دعاؤں سے برپا ہوا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تو بے شمار دعائیں ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا، اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیگر خلفاء کے دور میں بھی، اور اب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دور میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے دعاؤں سے انکار کرنا دراصل کم فہمی اور ناسمجھی پر دال ہے، ورنہ دعا ایک زبردست چیز ہے اور زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 13 مارچ 1903 عیسوی کو دارالمسیح کے ادار میں بیت الدعا کا قیام فرمایا تھا۔ تو اس بیت الدعا کے قیام کی کیا غرض تھی، اس کے کیا مقاصد تھے، ہمارے ناظرین کو بتانے کی درخواست ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جب ہم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بات نمایاں طور پہ نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اور بعض اوقات تو کئی دن آپ وہاں دعائیں کرتے رہتے تھے۔ یتحنسو کے الفاظ آتے ہیں، کس طرح وہ دعا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دعائیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ گھر میں ہوتے، اپنے حجرے میں دعائیں کرتے، مسجد میں بھی کرتے۔ وہی طریقہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تھا۔ دعاؤں کے لیے پہلے آپ بیت الریاضت میں دعائیں کرتے رہے، اس کے بعد پھر آپ نے مسجد مبارک تعمیر کروائی، 1883 میں مکمل ہوئی، اور اس کے بعد اس میں دعائیں کرتے رہے۔ مسجد اقصیٰ تھی، وہاں دعائیں کرتے رہے، مگر آپ کو علیحدگی میں دعا کرنا زیادہ پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنا علیحدگی میں آپ کو زیادہ پسند تھا، اور اسی سلسلے میں آپ 1886 میں ہوشیارپور بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں بھی ایک بالا خانہ کے ایک حجرہ میں آپ نے 40 دن دعاؤں میں گزارے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ابتدا میں مسجد اقصیٰ میں اور اس کے بعد مسجد مبارک میں دعا کرتے تھے۔
لیکن جب مہمان آنے لگے اور جماعت کو لوگ قبول کرنے لگے تو آپ کو وہ تنہائی میسر نہیں آتی تھی کہ آپ علیحدگی میں دعائیں کر سکتے، اور بعض مقاصد کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے تھے اور وہ اتنے رش میں آپ وہ دعا کر نہیں سکتے تھے۔ 13 مارچ 1903 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایما پر بیت الدعا کا وہ چھوٹا سا حجرہ تیار کیا گیا۔ اس میں کوئی باجماعت نماز ہو نہیں سکتی، ایک ہی یا دو، زیادہ سے زیادہ 3 آدمی اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام وہاں دعا کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن اس بیت الدعا جو 1903 میں تعمیر ہوئی، آپ تقریباً 5 سال اس میں دعا کرتے رہے، کیونکہ 1908 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے اس کی تعمیر کا ایک مقصد بیان کیا جو کہ وہاں پر لگا ہوا بھی ہے، بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی نصرت اور اس کی تائید کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ذریعہ سے کوئی جہاد کرنا وہ ممنوع قرار دیا ہے۔ قلم کی طاقت اب تک کمزور ثابت ہوئی ہے، کوئی زیادہ لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا میں نے یہ بیت الدعا اس لیے تعمیر کروائی ہے کہ میں علیحدگی میں غلبہ اسلام کے لیے دعائیں کروں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دلائل نیرہ اور براہین قاطعہ سکھائے، جس سے ہم دوسرے مذاہب کا بطلان کر سکیں اور اسلام کی حقانیت ثابت کر سکیں۔ یہ مقصد آپ نے بیان فرمایا، اور اسی مقصد کے لیے آپ دعائیں کرتے رہے۔ آج جب کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بیت الدعا کی تعمیر اور دعا پر تقریباً 1 صدی سے زیادہ زمانہ گزار سکے، اس زمانے کے حالات پر اگر گہری نظر ڈالی جائے، جس طرح اسلام کو چاروں طرف سے حملہ تھا اور دنیا والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آج بھی گیا اور کل بھی گیا، اور اسی چیز کو الطاف حسین صاحب حالی نے بیان کیا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ جس دین کا صرف نام باقی رہ گیا ہو اور اتنا عظیم شاعر یہ اعتراف کر رہا ہو کہ کچھ بھی باقی نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے، ختم ہو جائے گا یہ۔ آج جب اسلام دنیا میں زندہ ہے، آج جب اسلام کے دلائل کا دنیا لوہا مان رہی ہے اور اپنی پسپائی کا اعتراف کر رہی ہے، یہ محض اور محض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان دعاؤں کا اثر تھا جو آپ نے بیت الدعا میں فرمائی، اور اسی کی قبولیت کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام دوبارہ زندگی پکڑ گیا، اسلام پھر ہرا ہو گیا، اسلام پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور لاکھوں انسانوں کی رہنمائی کا موجب بن گیا، اور لاکھوں انسانوں نے اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان دعاؤں نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، آپ کی تحریرات نے زندہ کیا، آپ کے خطابات نے زندہ کیا، آپ کے ان شاگردوں کے ذریعہ سے اسلام کو ایک نئی زندگی ملی جنہوں نے آپ کی صحبت اختیار کی، آپ سے دعا کرنے کے طریقے سیکھے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام ایک دفعہ پھر اس شان کے ساتھ ظاہر ہوا جس طرح سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ یہاں ایک درخواست جو کی جانی چاہیے ضروری طور پر، کہ آج کل بہت سے ہمارے بھائی بہن بیت الدعا میں دعا کے لیے جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جو وہاں دعا کرنے کی ہے، جو دعا کرنی ہے اس بیت الدعا چھوٹے سے حجرے میں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے،
جو دعا کرنی ہے سب سے پہلے وہ دعا کرنی ہے جو مسیح السلام دعا کیا کرتے تھے، غلبہ اسلام کے لیے اور اسلام کی صداقت کو روز بروز نمایاں کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، دلائل سکھانے کے لیے دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا، بار بار یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تیرے مسیح پاک اور اس کے بعد خلفائے کرام نے اور اصحاب کرام نے جو دعائیں یہاں غلبہ اسلام کے لیے کیں، ربنا تو ان کو قبول کر، ہمارے خدا تو ان کو قبول کر اور اسلام کو اس کی ترقیات میں روز بروز اضافہ کرتا چلا جا۔ دوسری دعا جو کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، نیز غلبہ اسلام جس کے لیے یہ بیت الدعا بنی تھی، غلبہ اسلام کے لیے جو حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کوششیں اور کاوشیں فرما رہے ہیں، اے اللہ تو ان میں برکت عطا فرما اور ان کو غلبہ اسلام کا ذریعہ بنا دے اور ان کی کوششوں کو بنی نوع انسان کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دے۔ اور حضرت مسیح السلام نے اس بیت الدعا میں قیام امن کے لیے بھی دعا کی، جس کی خاص طور پر حضور اید اللہ تعالیٰ بن العزیز تحریک فرماتے ہیں۔ ہمیں وہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی دعا کو شرف قبولیت بخشے، اور دنیا جن حالات میں سے آج گزر رہی ہے، بیت الدعا کی ان دعاؤں کے نتیجے میں جو مسیح السلام اور آپ کے بعد خلفاء اور اصحاب نے کی، دنیا میں قیام امن ہو، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شرائط کے مطابق بیت الدعا میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، بیت الدعا کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو کلپ بھی تیار کی گئی ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ادار کے اس حصہ میں موجود ہیں جو دالان حضرت اماں جان کے نام سے موسوم ہے۔ اس دالان کی مغربی جانب یہ وہ کمرہ ہے جسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خالصتاً دعا کی غرض سے اپنی وفات سے کم و بیش 5 سال 2.5 ماہ قبل تعمیر کروایا تھا۔ اس کمرے کی بنیاد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 13 مارچ 1903 عیسوی کو جمعے کی نماز کے بعد رکھی، اور اس کا نام مسجد البیت اور بیت الدعا تجویز فرمایا، اور اسے خالصتاً دعا کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا۔ اس کمرے کی لمبائی 6 فٹ 16 انچ اور اس کی چوڑائی 4 فٹ ہے۔ دالان حضرت اماں جان سے بیت الدعا کی طرف جانے کے لیے اس چھوٹی سی سیڑھی پر چڑھ کر بیت الدعا کے اندر جایا جاتا ہے۔ سال بھر افراد جماعت بیت الدعا میں دعا کرنے کی غرض سے قادیان تشریف لاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جلسہ سالانہ اور اجتماعات کے ایام میں بھی لوگ کثرت سے قادیان تشریف لاتے ہیں اور بیت الدعا میں دعا کرنے کی غرض سے لمبی لمبی قطاروں میں انتظار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ حجرہ اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔ اب اس پروگرام کا اگلا سوال میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے تقاضوں کے حساب سے دعائیں کرنے کا کیا طریق ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ناظرین کو کچھ بتانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں دعا کا فلسفہ اور اس کی حقیقت اور اس کی افادیت بیان فرمائی ہے، وہاں دعا کی کے جو طریق ہیں وہ بھی بیان فرمائے ہیں، اور اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی بڑے واضح رنگ میں ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات اس حوالے سے یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعاؤں کے طریق کے حوالے سے کہ سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ اور اس کا مغز ہے، اور سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے اپنی دعاؤں میں۔
حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھا کرتا تھا، اور خصوصاً دعاؤں کے وقت میں جب حضور دعا کیا کرتے تھے اور لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے دعا کے لیے کہتے تھے تو حضور اسی وقت دعا کے لیے کہتے تھے احباب کو کہ چلیں دعا کرتے ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں قریب بیٹھ کر یہ سننے کی کوشش کرتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں کیا الفاظ پڑھتے ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی مجھے یہ موقع ملا قریب بیٹھ کر سننے کا تو میں نے ہمیشہ یہ بات کو دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الفاتحہ سے دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، جو بھی ہم دعا کریں سورۃ الفاتحہ سے دعا کا آغاز ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ پھر ایک اہم بات جو آج کل کے دور کے لحاظ سے بھی اس کی اہمیت بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جو دعائیں عربی دعائیں ہیں ان کو زیادہ تر پڑھتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی دعائیں ہیں، احادیث کی بھی دعائیں ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ کرنی چاہیے، وہ بہت ضروری ہیں، بڑی اہم دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھائی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، عربی زبان کی دعائیں ہیں، تو وہ دعائیں ہمیں بہت کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ لیکن پھر ان دعاؤں کا مطلب بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اگر ہم ان دعاؤں کو ایسے ہی رٹ کر پڑھتے جائیں گے اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی، وہ رقت جو پیدا ہونی چاہیے ہماری دعاؤں میں وہ نہیں پیدا ہوگی۔ تو اس لیے عام لوگوں کو جو تو عربی جانتے ہیں، جو قرآن مجید کی دعا پڑھ کے اس کا مطلب سمجھتے ہیں، تو وہ دعا پڑھ کے بھی ان کو وہ رقت ان کی دعاؤں میں پیدا ہوگی۔ لیکن جو نہیں جانتے عربی ان کی دعاؤں میں رقت پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے دعا کے طریق کے حوالے سے ایک بڑا اہم طریقہ کہ اپنی زبان میں دعا کرنی چاہیے۔ اپنی زبان میں ہم اپنے مافِ ضمیر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہتر رنگ میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہماری دعا ہوگی وہ بہت مؤثر ہوگی اور اس کے اندر رقت پیدا ہوگی۔ اور اسی حوالے سے ایک بات حضور نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ہمیں اپنی دعائیں جو ہیں زیادہ تر خلوت میں کرنی چاہیے۔ صبح کا وقت حضور نے بیان فرمایا، تہجد کا وقت حضور نے بیان فرمایا، صبح اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو اور نماز میں دعا کرو، اور حضور نے فرمایا اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت پڑھو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم محفل میں ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، جب ہم اس وقت دعا کرتے ہیں تو جو دعا کے لیے جس رقت کا ہونا ضروری ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی، یا اگر پیدا ہوگی بھی تو بعض دفعہ انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ اگر میرے آنسو نکل گئے، گڑ گڑانے کی آواز اگر کسی دوسرے نے بھی سنی تو آدمی شرماتا ہے۔ اس لیے محفل میں وہ رقت صحیح طرح پیدا نہیں ہو پاتی ہے جو خلوت میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے تہجد کی نماز پر جو زور دیا گیا اس کی یہی وجہ ہے کہ تہجد انسان اکیلے میں پڑھتا ہے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہوتا، خلوت ہوتی ہے اور رقت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، گری و زاری والی کیفیت جو دعا کے لیے ہونی چاہیے، جو قبولیت کے لیے ضروری ہے، وہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے احادیث میں کہ آپ جب دعائیں کیا کرتے تھے، خصوصاً تہجد کی دعاؤں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی ہانڈیا چولہے پہ ابلتے ہوئے جو آواز اس سے آتی ہے، اس قسم کی آواز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آتی تھی، وہ گڑ گڑانے کی آواز، وہ رقت کی آواز۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی، ان طریقوں سے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر شرف قبولیت بھی عطا کرتا ہے۔ پھر حضور نے بعض شرائط بھی دعاؤں کی قبولیت کے بیان فرمائی۔ اس میں حضور نے بہت اہم شرط یہ بیان فرمائی کہ دعا ایسی ہونی چاہیے جو خدا تعالیٰ کی کسی مصلحت کے خلاف نہ ہو، اس کی کسی سنت کے خلاف نہ ہو۔ ممکن ہے ہم بعض دفعہ ایسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہمارے لیے مفید نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بنیادی شرط ہے دعا کی قبولیت کی، کہ وہ ہماری جسمانی، اخلاقی، روحانی، دنیاوی، اخروی لحاظ سے جو چیز ہمارے لیے مفید ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بہتر جانتی ہے وہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اس حکمت کے خلاف ہم دعا کر رہے ہوں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اخلاص، دعا کے لیے
اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک انسان سب وساوس اور غفلتوں کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ دعا نہ کرے، قبولیت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اخلاص شرط ہے دعا میں۔ سب غفلتوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں مکمل طور پر رجوع کرنا ہوگا، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ تو ایسے میں جب ہم دعا کریں گے، اس شرط کے ساتھ جب دعا ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرط بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن بھی ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہو کہ وہ دعا سنتا ہے۔ اب اس چیز کی کمی ہے۔ سر سید احمد خان کی جو بات ابھی پہلے سوال کے جواب میں نے عرض کی، اسی چیز کی کمی ہے کہ یہ اس ایمان کی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے۔ تو جب اس ایمان کی کمی ہوگی تو پھر دعا تو قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ جیسا وہ میرے بارے میں ظن کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اگر اس کا یہ ایمان ہوگا کہ میں دعا قبول کرنے والا ہوں تو پھر اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر اس کو یہ ظن ہوگا کہ دعا تو قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کی دعا تو قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ظن اور یہ ایمان جو ہے، حسن ظن اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے صبر ایک بنیادی شرط ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا میں شرط ہے کہ آخر تک صبر کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ادھر دعا کی اور ادھر اس کا نتیجہ نکلے اور ہم اسی لیے دعا کر رہے ہوں کہ ادھر ہم دعا کریں اور ادھر اس کا نتیجہ نہیں نکلے۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ کے حضور جب دعا کرو گے تو اس کے لیے صبر کی شرط ضروری ہے۔ صبر کرنا ہے اور لگاتار دعائیں کرتے رہنا ہے، اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، تھکنا نہیں ہے۔ اگر ہم تھک گئے تو پھر دعا کی قبولیت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تقویٰ، دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان تقویٰ پر چلے اور دل کو پاک کرے۔ تو تقویٰ بھی بہت بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقین کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب ہمارے دل میں تقویٰ ہوگا، جب ہمارے دل پاک ہوں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پھر آخری بات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ کوئی نوجوان، آج کل کے زمانے کا نوجوان، آج کل روزگار کے بڑے مسائل ہیں، تو کوئی نوجوان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے کوئی عزت والا روزگار دے، کوئی عزت والی نوکری دے، اور دعا کرنے کے بعد پھر گھر میں بیٹھا رہے اور انتظار کرے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے آرڈر آ جائے کہ تمہیں فلان ملازمت دی جاتی ہے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تدبیر ضروری ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے تو جس کام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے جو تدبیر ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی کرنی ہے، تبھی دعا قبول ہوگی۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ انسان کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ تدبیر اختیار کرتا ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو دعا کے ساتھ کوشش، تدبیر اور محنت یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ سارا خلاصتاً میں نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان تمام باتوں پر اگر ہم عمل کرنے والے بنیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان نصائح پر ہم عمل کرنے والے بنیں، اس طریق کے مطابق اور ان شرائط کے مطابق دعا کرنے والے اگر ہم بنیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا، ہمارے مسائل حل کرے گا، ہماری ضرورتیں پوری کرے گا اور ہماری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شرائط کے مطابق دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خیریت سے رہو اور تمہارے گھروں میں امن رہے تو مناسب ہے کہ دعائیں بہت کرو اور اپنے گھروں کو دعاؤں سے پر کرو۔ جس گھر میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے خدا تعالیٰ اسے برباد نہیں کرتا۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ نمبر 232۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔